الفاتحة إلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. سرورا شاہا کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء ما لی خمسة نطفی بها حبر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمہ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ومسر لطفه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا المجتبى بالهدى ودين الحق والسلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار معزز علماء ملت اسلامیہ خصوصاً حضرت علامہ مولانا معین الدین صاحب اشرفی و مفتی محفل صاحب آگے پیچھے کیا ہے محفل اشرف برکاتی اور بھی جگہوں سے بھی ان کو برکات حاصل ہوئی ہیں اور یہ مقابلہ بھی کرتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ خبریں آتی رہتی ہیں. شورائے اسلام نقیب جلسہ اور محفل کا کیا عنوان دیا ہوا ہے؟ تاجدار عرب و عجم کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار غریبوں کے غمخوار صاحب ابرار و خیار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد حبیبنا مولانا
علیہ وآلہ وسلم۔ کافی دیر سے آپ علماء ملت اسلامیہ کے خطبات کو سماعت فرما رہے تھے اور اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرما رہے تھے۔ اس آخری لمحات میں اس حقیر فقیر کو موقع دیا گیا ہے۔ ہم آپ سب سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ سنو گے کہ سو گے؟ سنیں گے، کی کروا ہوئے؟ سنوا دے، سنوا ہوئے تار پورے کی کروا ہوئے؟ عمل کروا دے۔ وہی نہیں سمجھ پا رہا ہے نا؟ سنوا ہوئے تار پورے عمل کروا ہوئے۔ ہمیں بیشی کو تا بولبو نا البو البو سنکرنو کچھو کچھو ہدایتر جنو کچھو کو تا بولبو، ٹھیک ہے؟ چھے دعا کرچی اللہ تعالی ہم کو بھی ہدایت دے اور تم سب کو بھی ہدایت دے۔ آمین۔ اقیم الصلاۃ، مسجد کا معاملہ ہے، اس لیے نماز کی اہمیت بہت ضروری ہے۔ نماز کو قائم کرو۔ پہلے تو یہ سمجھ لو کہ نماز جو ہے وہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، کیا سب کو یہ نماز ملی؟ اس کی اہمیت کو سمجھیے پہلے۔ آج مسلمان جو ہے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، بے بہرا ہے۔ کیا یہ نماز اللہ نے سب نبی کو دی، آدم سے لے کے عیسیٰ تک؟ تو علماء آپ کو بتائیں گے نہیں، لاکھوں میں اللہ نے کسی کو چنا، کسی کو 1 وقت کی دے دی نماز، کسی کو 2 وقت کی دے دی نماز، اس سے زیادہ کسی کو نہیں دی۔ مگر یہ احسان ہے تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو نماز نبیوں کو نہیں ملی، کسی کو ملی، اللہ نے امت کے ادنا فرض کو بھی 1 وقت کی نہیں 5 وقت کی عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو اہمیت آپ کی سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی؟ آگئی نا؟ اب سنو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں، آپ کے داداؤں میں سے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 وقت کی نماز عطا فرمائی تھی فرض کی صورت میں، لیکن کسی نبی کی امت کو نماز اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ نبی کو دے بھی دیا تو اس کی امت کو نہیں دیا۔ یہ نماز ایسی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب مکہ مکرمہ میں اللہ کے حکم سے کعبہ بنایا، اس لیے کیونکہ پوری دنیا کے اندر لوگ ایک خدا کی بندگی سے ہٹ چکے تھے۔ خدا کو تو مانتے تھے، نراکار بھی کہتے تھے، اس کا کوئی شیپ نہیں، کوئی آکار نہیں، لیکن اپنی عقل کو دخل دے کر کبھی مٹی کو، کبھی پانی کو، کبھی پہاڑ کو، کبھی پروت کو، کبھی گگن کو، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو، پاتھر کو، پاکڑ کو، جس سے بھائیبیت ہو گئے اسی کو خدا بنا ڈالا۔ عرب کے سماج میں بھی یہ تہذیب آ گئی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ اسی لیے بنایا تھا کہ وہاں ایک خدا کی بندگی کا تصور آئے، اور نہ کوئی آگ کو پوجے، نہ پانی کو پوجے، نہ زمین کو پوجے، نہ آسمان کو پوجے، صرف ایک خدا کو پوجے۔ کعبہ بنایا۔ اب جب کعبہ بن گیا
تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی گئے، پروردگار آئے رب قدیر الہ العالمین، یہاں تو کچھ ایسی قوم کو آباد کر دے جو نماز پڑھنے والے ہوں اور کعبے کا طواف کرنے والے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، ادھر سے چند قافلے گزرے، رک گئے اور ٹھہر گئے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ علاقے میں کہیں پانی نہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیل ذبیح اللہ کی اینڈیوں کے اثر سے پانی، جس کو ہم اور آپ کیا بولتے ہیں معلوم ہے نا؟ زمزم، اس کا معنی نہیں معلوم ہوگا۔ زمزم کوئی پانی ہے؟ زمزم پانی نہیں ہے، پانی کو روکنے کی بولی ہے۔ بے شک پانی کو، یہ بولی کسی نبی نے نہیں بولی تھی۔ اے بہن بیٹیوں، تم بھی سوچو، تمہارے جنس کی تھیں اور تم ان کے جنس کی ہو۔ ان کا نام تھا حضرت سیدہ ہاجرہ۔ کیا نام تھا؟ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ۔ جب اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڈیوں سے کی ضرب سے چشمہ جاری ہوا تو بہنے لگا ہوا۔ اچھا ایک بات بتائیے آپ کہ پانی کو ریتا سے روکا جا سکتا ہے؟ ارے بھائی سیمنٹ کنکریٹ سے تو آپ روک سکتے ہو، لیکن ریت سے روک پاؤ گے؟ بالو بالو جس کو بولتے ہیں، بولیے۔ اب وہاں کا ماٹی تھوڑی تھی، وہاں تو ریتا ہی تھا، اور وہی ریتا کنارے کنارے لگایا۔ اب کیا بولتی ہیں؟ زم زم۔ زم کا معنی ٹھہر، زم کا معنی ٹھہر ٹھہر، رک رک۔ لوگ ولیوں کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں، اے ظالم، اگر کوئی ولی نہیں ولیہ بھی ہو جائے، جسے اللہ مرتبے دے دے، تو اس کی زبان کا اثر دیکھو، کیونکہ وہ بھی اس وقت جب بولتی ہے تو اس کا بولنا نہیں ہوتا، خدا کا بولنا ہوتا ہے۔ خدا کا بولنا ہوتا ہے۔ زمزم، ٹھہر ٹھہر، پانی کا نام ہی ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ زمزم آپ کہتے جا رہے ہو، پانی ٹھہرتا جا رہا ہے، قیامت تک ٹھہرا رہے گا۔ اور دنیا میں کسی مانوش میں ایک کھموتا نہیں اس کا نام بدل دے۔ تو ولیہ کی بولی کا اثر دیکھو کہ زمزم اب سب کہے گا، اپنے بھی کہیں گے، بیگانے بھی کہیں گے، سبھی کہیں گے۔ بولی وہی ہے جو حضرت ہاجرہ نے بولی تھی۔ پانی ہو گیا، وہ علاقہ وادی غیر زرعہ تھا، پرندہ بھی نہیں بیٹھتا تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے نا؟ کچھو اوکھنے چھلو نا، پاکھی بھی آگے بیٹھے تو اڑ جائے۔ لیکن جب نبی نے دعا کی تو قافلے آگے ٹھہر گئے، دو چند قافلے آئے اور انہوں نے آگے وہی خیمہ لگا لیا۔ عرب میں آپ جانتے ہو نا کہ ایک جگہ لوگ ٹھہرتے نہیں ہیں، جہاں گئے کیمپ لگایا، کچھ دن رہے، اس کے بعد پھر چلے گئے۔ جیسے تمہارے بنگال میں بھی کچھ آتے ہیں نا، ہے نا، اور پھر کچھ دن رہے، اس کے بعد پھر وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ چلے گئے، ایسا ہوتا ہے نا؟ تو عرب میں عام طور سے ہی رواج تھا، آدمی کہیں باسا نہیں کرتا تھا، ادھر 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 گھومتا رہتا تھا۔ ایک مینج سٹی، جو ڈسپلن سٹی عرب میں قائم ہوئی، وہ سٹی کا نام ہے مکہ المکرمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا اثر ہے۔ سب آئے، سب ٹھہرے، سب کے سب ابراہیم خلیل اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ باطل دھرم چھوڑ دیا گا، بت امی پوجبو نا،
ٹھیک ہے، ہم بدھ کی پوجا نہیں کریں گے، دھرتی کی پوجا نہیں کریں گے، آسمان کی پوجا نہیں کریں گے، سورج کی پوجا نہیں کریں گے، چاند کی پوجا نہیں کریں گے۔ اے ابراہیم خلیل اللہ، ایک خدا کی بندگی کریں گے، میڈیٹیشن کے لیے، کنسنٹریشن کے لیے آپ نے جو گھر بنایا ہے اسی کی طرف متوجہ رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن جانتے ہو حضور کے زمانے سے ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں تقریباً 3500 سال کا سمے ویتیت ہو گیا۔ 3500۔ ابراہیم خلیل اللہ کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق سے تو بہت سے نبی ہوئے، بہت سے نبی ہوئے حضرت اسحاق سے، ہے نا؟ لیکن سنیے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی پشت سے 3500 سال تک کوئی نبی نہیں ہوا۔ بند کر دیں کیا بھائی؟ ابھی بیٹھو، سمجھ میں آوے چاہے نہ آوے، بیٹھو تھوڑی دیر، زیادہ سمے آپ کا نہیں لیں گے، بس کتو سمے 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کتو سمے سن میں کتو سمے بولیں تمہیں بولو، گھڑی تم دیکھو، ہمارے پاس گھڑی نہیں ہے، تم دیکھو اسی سمے میں ہماری گوتا پورن ہوگی اور سمپورن ہوگی انشاءاللہ۔ آئے بولو، اب اگر اڑ گئے کوئی تو خیریت نہیں ہے، سمجھ لو پھر۔ ہاں، میرا نام جلال الدین اشرف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے اور تمہارا گاؤں کا نام جوگی بھیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ چندہ کر رہے ہیں کس سے؟ جوگی سے۔ جوگی تو خود ہی چندہ کرتا ہے۔ محفل سب جوگیوں کی ہے، وہ تو خود ہی بیٹھا ہوا ہے کاسائے گدائی لے کر کے۔ یہ کرامت ہے جناب محفل صاحب کی کہ انہوں نے اس محفل سے اتنا کر لیا۔ اللہ اسی میں برکت دے گا، مسجد ضرور بن جائے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے نا؟ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی نسل میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ 3500 سال تک وہاں پہ یہودی آئے، عیسائی آئے، قوم بنی اسرائیل کے لوگ آئے، مصری آئے، عربی آئے، اجمی آئے، سب ان کو کہنے لگے دھرم بدلو، دھرم بدلو، دین بدلو، ہمارے دین میں آ جاؤ، ہمارے دین میں آ جاؤ، ہمارے دین میں آؤ۔ عرب کے لوگ بھی بڑے جلالی، اور مکے کے لوگ تو بڑے جلالی ہوتے ہیں، آج بھی چلے جاؤ تو دیکھو گے تو بھائی لگے گا ان سے، بڑے جلالی ہوتے ہیں مکے کے لوگ۔ تو جو آئے گا دین بدلو تو وہ ڈانٹ کے بولتے تھے، سنو آپ آئے ہو، عزت آپ کی رہیے، لیکن دین دھرم کی بات مت کیجئے، ہم آپ سے پہلے دین والے ہیں۔ ہمارے نبی کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، ہم ابراہیمی آچی۔ تو نہ عیسائی بنے، نہ مجوسی بنے، نہ یہودی بنے، نہ نصارہ بنے، نہیں بنے، کوئی ان کے دین سے ان کو الگ نہیں کر سکا۔ مگر افسوس کیا تھا؟ افسوس یہ کہ 3500 سال میں ان کا کوئی رہبر اور رہنما نہیں تھا، سب اپنی اپنی مستی میں مست تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو سب اپنی اپنی مستی میں مست تھے۔ اسی زمانے میں ایک عورت، جیسے بنگال میں ہے نا کالی، ہے نا کالی، اب کالی سے بھیبھیت ہو گئے، ڈر گئے کہ تو بڑی خطرناک لال لال آنکھ نکالتی ہے، ہاتھ میں لیتی ہے، مار دیتی ہے، پیر سے کچل دیتی ہے نا؟ تو بنگال میں عورتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ پوری دنیا میں کہیں عورت کی پوجا نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ لیکن بنگال میں عورتوں کی پوجا، ایسا ہی عرب میں
اب جب رہنما نہیں ہوا تو کوئی نکلا، کوئی پرابلم ہوئی اور وہ مر چکی تھی، کہا ٹھیک ہے اس کا ہم بت بنائیں گے۔ تو بنایا کس کا بت؟ لات کا۔ لات سمجھتے ہو نا؟ یہ والا لات نہیں، عورت کا نام تھا، کیا نام تھا؟ لات۔ منات، عزا، بڑی ڈینجر عورتیں تھیں۔ ہوتی ہیں کچھ عورتیں بڑی جلالی ہوتی ہیں، گھر میں بھی جھگڑا کرتی ہیں، محلے والے سے بھی جھگڑا کرتی ہیں، ہے نا؟ ہاں۔ تو ایک نے بنائے تو دوسرے نے بھی بنائے، بھی تیسرے نے بنائے، کہا رکھا جائے کہاں؟ کہا کچھ نہیں، اس کو کعبے کی چھت پہ رکھا جائے گا۔ تو وہ کعبہ جسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا اس لیے تاکہ لوگ بت نہ پوجیں، جی جی، کہتے رہے کہ ہم ابراہیمی ہیں، لیکن شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور نئی نئی منطق و فلسفے کے ذریعے وہ بت ان کے سماج میں آ گیا۔ عیسائی نہیں آئی، عیسائیت نہیں آئی، ٹھیک ہے، یہودیت نہیں آئی، مجوسیت نہیں آئی، لیکن یہ بت آ گیا۔ ایک آیا، دو آیا، تین آیا، چار آیا، اب تو پورا سماج جو شہر کے لوگ تھے سب نے اپنا اپنا بنانا شروع کر دیا۔ دن سے لے کے مہینہ، ہفتہ، ہفتے سے لے کے مہینہ، مہینے سے لے کر کے سال، 360 کتنے؟ 360 بتوں کو رکھ کے پوجنے لگے۔ اب چڑھاوے بھی آنے لگے، ٹکا پیسہ بھی آنے لگا، مال و زر بھی آنے لگا، لابھ ہی لابھ۔ نماز تو نبی کے لیے تھی، کچھ دنوں نبی کی طریقے پر رہے، اس کے بعد نماز بھول گئے، نماز کو چھوڑ دیا۔ طواف کرتے تھے مگر طریقے طواف بھی بدل ڈالا تھا۔ مفتی صاحب توجہ چاہتا ہوں کہ طریقے طواف بھی بدل ڈالا تھا۔ طواف وہ آدمی آگے کرتا تھا جو اپنے کو سمجھتا تھا کہ میں بڑا پاپی ہوں۔ جیسے ہوتا نہیں ہندوستان میں بہت زیادہ پاپ ہوا تو کہا ٹھیک دشاشمیر گھاٹ پہ چلو، ہے نا، گنگا اسنان کر لو، پوتر ہو جائیں گے۔ ہندوستان میں کلچر ہے نا، گناہ کرتا ہے نہان کرتا ہے، کب پوتر ہو گئے۔ یہی حال وہاں کے لوگوں کا تھا کہ جب گناہ کریں، خطا کریں، جرم کریں اور گلٹی فیل کریں نا اپنے سے، ہاں جامی بھول کو لم، تو ایک کام کرتے تھے کہ وہ کعبے کا طواف کرنے آتے تھے اور اپنا کپڑا اتار دیتے تھے، ننگے ہو جاتے تھے، نیکڈ، جیسے جینی لوگ ہوتے نا، نیکڈ ہو کر کے اور کعبے کا طواف کرتے تھے۔ سب دیکھتے تھے، سب اس کو برا بھلا کہتے تھے، وہ سمجھ لیتا تھا کہ میں پوتر ہو گیا، پھر اسی گناہ میں لگ جاتا تھا۔ اسی طرح سے 3500 سال کا عرصہ گزر گیا، حتیٰ کہ تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم خاکدان گیتی پہ جلوہ فگن ہوئے، نبی کا آنا تھا بے شک کہ باطل بت سرنگو ہونے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بت کعبے میں نصب ہے سب گرنے لگے، سب گرنے لگے، سب گرنے لگے۔ خود جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں بار بار اس کو اٹھاتا تھا، کھڑا کرتا پھر گر جاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ 40 بچھر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، جبکہ وہ نبی تھے، حضور نبی تھے مگر نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کر دیتے تو یہ تو 3500 سال تک کسی کو مانے نہیں۔ اگر حضور بچپن میں ہی اپنی نشانیوں کے ذریعے اعلان کر دیتے، جس وقت مکے کے باچی حضور سے عقیدت رکھتے تھے، جب بشتی نہیں ہوتی تھی تو جناب عبد المطلب سے کہتے تھے ارے لے آؤ اس ابیس کو، لے آؤ اس ابیس کو کہ جس کو دیکھنے سے اللہ کی رحمت جھوم اٹھتی ہے، بادل آتا ہے، مہ برستا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار عرب و عجم کانفرنس، شہزادہ مخدوم سمنہ، حضور تاج العالم
حضور اتنے سندر تھے نا، ابیض کا معنی بہت زیادہ سفید، بہت زیادہ اتنے سندر تھے کہ سب آپ کو ابیض کہتے تھے، سندر، اتی سندر۔ لے آؤ، نام نہیں لیتے تھے، کیا کہتے لے آؤ ابیض کو، تو جناب عبد المطلب لے کے آتے تھے، فرماتے ہیں کہ میں انہیں کعبے کی دیوار سے ان کی پیٹھ کو لگا دیتا تھا، بہت خوب، کعبے کی دیوار سے ان کی پیٹھ کو جیسے ہی لگاتا تھا جھماجھم بارش، سبحان اللہ سبحان اللہ، جھماجھم بشتی ہوتی تھی۔ تو جن کے معجزے مکے کے لوگوں نے دیکھا لیکن حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، مکے کے بادشاہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک جگہ آرام فرما تھے نا، تو ایک گاچھ تو گاچھ سمجھتے ہو نا، بڑا سا گاچھ تھا۔ اب اس کے من میں ایک خیال آیا کہ کاش کے میرے پاس پیر ہوتا تو میں نبی کے پاس جاتا اور ان کے قدموں کو چوم نہیں لیتا، سجدہ کرتا۔ کیا تمنا کی تھی کہ میں ان کو سجدہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پیڑ میں یہ کھموتا دے دی، یہ طاقت دے دی، یہ قوت دے دی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جب محبت ہوتی ہے تو آدمی جھومتا ہے کہ نہیں جھومتا ہے نا؟ بھالو بھاشا میں قرآن پڑھو، بھالو بھاشا ہوگی تب ہے نا، کتاب کوئی پڑھو تو ایسے ہوتا ہے، دنیا کی کوئی کتاب پڑھو ایسے نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی قرآن پڑھو گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے تجربے کی بات کہتا ہوں کہ آپ سائنس کی کتاب لے لیجئے، آپ جغرافی کی کتاب لے لیجئے، آپ ہسٹری کی کتاب لے لیجئے، آپ ناول کی کتاب لے لیجئے، پڑھیں گے آپ کی نگاہ جمی رہے گی، گردن بھی ٹکی رہے گی، بالکل سیدھے سیدھے آنکھ جمائے پڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن جب قرآن کو پڑھنا ہوگا، جیسے ہی آپ پڑھنا شروع کرو گے نا، تو اندر کا عشق آپ کے اوپر غالب ہو جائے گا، آپ جھومنے لگو گے۔ تو سنو، اس کی یہ بھالو باشا، اس کی اس محبت نے اسے جھومنے پر آمادہ کر دیا۔ اب جب وہ جھوما تو پہلے آگے کی طرف، سبحان اللہ، آدمی ہوتا ہے نا سبحان اللہ، کہاں جائے گا آگے، تو وہ گاڑ بھی پہلے آگے کی طرف جھکا، پھر جوش آیا تو پیچھے کی طرف گیا، پھر اور جوش آیا تو دائیں گیا، پھر اور جوش آیا تو بائیں گیا۔ اب جتنے زیادہ عشق اس کا بڑھتا چلا گیا، اللہ نے اس میں پاور یہ دے دیا، کھنوتا یہ دے دی کہ اس کی جڑیں جو تھیں وہ زمین نے جسے پکڑ رکھا تھا، تو اللہ کی مرضی کو زمین نے جان لیا کہ یہ عاشق رسول ہے، اسے پکڑ کر رہنے دو، نہ دو مصطفیٰ کے قدموں پہ نثار ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شہزادہ مخدوم سبلا، حضور تاج الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو وہ پیڑ جو تھا نا ایسے ہوا، ایسے جو ہم لوگ کے وہاں آندھی میں اگر ایسے ہو جائے تو گر جائے گا، ہل بھی نہیں پائے گا وہیں جڑ پہ نیچے۔ لیکن اس کے عشق کا عالم تو دیکھو۔ اور کبھی اگر تمہیں جھومنے کا رنگ جاننا ہو تو چشتی مزاج لے لو، جب صاحب حال ہو جاؤ گے تو تمہارے جھومنے کا عالم یہ ہوگا کہ ایک قدم یہاں پڑے گا، دوسرا وہاں پڑے گا، سنبھالنے والے تمہیں سنبھالیں گے، سنبھل نہیں پاؤ گے، صاحب حال بن جاؤ گے، اور جب صاحب حال بن جاؤ گے تو ایک قدم یہاں پڑے گا، دوسرا۔ ابھی خواجہ صاحب کا عرص آ رہا ہے، دیوانوں کو مچلنا ہے، دیکھنا ہے، اچھلنا ہے، دیکھنا ہے، دربار خواجہ میں چلے جاؤ، سبحان اللہ، عزیز ہو، مگر شریعت کو ملحوظ خاطر رکھو۔ کتا تو بجھتے چھنا جی خالی کرتے ہو، اور اس کے بعد بولو گے کہ کچھ بجھلن کا نہیں فہم نہیں ہے نا۔